مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے نماز میں نگاہ کس رکن میں کہاں رکھنی ہے اس مسئلے کو بیان کریں گے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اور عام بات سمجھ لیجئے کہ نماز کے پڑھنے کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ نماز کا مقصد ہی انسان کے انفرادی زندگی کو سدھارنا ہے، اسی لیے باقی تمام احکامات، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ نماز کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کا فرض انسان کی طرف متوجہ ہے وہ نماز ہے، اور اللہ پاک نے اس کو دن میں 5 مرتبہ رکھا ہے۔ رمضان کے روزے ہیں سال میں 1 مرتبہ، حج ہے زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ ہے وہ بھی مالداروں پر اور سال کے بعد ہے۔ لیکن نماز اللہ رب العزت کی ذات نے روزانہ 5 مرتبہ مرد پر عورت پر فرض فرمائی۔ تو نماز سے اصل اللہ رب العزت کی ذات کا مقصود انسان کی نفس کی اصلاح ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 21ویں سپارے میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور بے حیائی اور برائی کے کاموں کا آغاز چونکہ نظر سے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کی حالت میں اپنی نظر کی حفاظت کر لے گا، یعنی نماز کی حالت میں نظر کو ہر موقع پر سنت کا پابند بنا لے گا، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس سنت کی برکت سے نماز سے باہر اس کی نظر اللہ کے حکم کی پابند بن جائے گی۔ اگر ایک آدمی کی نگاہ نماز میں سنت کی پابند نہیں ہے تو نماز سے باہر اس کی نگاہ کبھی اللہ کے حکم کی پابند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نماز کے سارے ڈھانچے کا جو مقصد ہے انسانی باڈی کو ہر وقت اللہ کے حکموں پر پابند بنانے کا کی پریکٹس ہے، تو لہٰذا اس میں سے ایک نگاہ کی بھی حفاظت ہے۔ اب نگاہ کس رکن میں کہاں ہونی چاہیے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے حالت قیام ہے۔ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے والی جگہ ہونی چاہیے۔ جب آدمی کھڑا ہے تو کھڑے ہونے کے دوران نگاہ جہاں آدمی نے سجدہ کرنا ہے وہاں ہونی چاہیے۔ قیام کے بعد رکوع ہے۔ رکوع کی حالت میں انسان کی نگاہ اس کے پاؤں پر ہونی چاہیے، اور رکوع کے بعد آگے تیسری چیز سجدہ ہے۔ سجدے کی حالت میں نگاہ ناک کے نتنوں پر ہونی چاہیے، اور سجدے کے بعد تشہد ہے، تو تشہد کی حالت میں انسان کی نگاہ اس کے رانوں پر یا دامن میں ہونی چاہیے۔ اگر نماز میں نگاہ کو ان جگہوں کا پابند بنائیں گے اور بار بار اس کی پریکٹس کریں گے اور بار بار نظر کی حفاظت کریں گے، تو یہ جو نماز کی حالت میں ہم بار بار نظر کو قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں پر، سجدے میں ناک کے نتنوں پر، اور تشہد میں دامن میں اس کا پابند بنائیں گے، تو نماز کی برکت سے نماز سے باہر بھی ہماری نظر اللہ کے حکم کی پابند بن جائے گی۔ کس کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا، کہاں دیکھنا جائز ہے، کہاں دیکھنا ناجائز ہے، خود بخود نگاہ اس کی تمیز کر لے گی، اور اللہ رب العزت کی ذات نماز سے باہر بھی اس کی نگاہ کی حفاظت فرما لیں گے۔ تو بے حیائی میں سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہے وہ نگاہ ہے۔ سب سے پہلے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے
اور دیکھنے کے بعد اس کے تاثر کو دل میں لیتا ہے، اور اس کے بعد آگے دل اس کے اوپر پلاننگ کرتا ہے۔ اگر نگاہ کی حفاظت ہوگی تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو باقی بہت ساری برائیوں سے خود بخود بچا دیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جب بھی پڑھیں اس دوران اپنی نگاہ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں اپنی نگاہ کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصلاة